آپ جاپان کس مقصد کے لیے گئے؟ میں اورینٹل کالج میں پڑھتا تھا، تو یہاں پہ طلباء کا تبادلہ کا ایک پروگرام شروع ہوا، تو اسی سلسلے مجھے اورینٹل کالج نے وہاں پہ بھیجا۔ جاپانی قوم کے ساتھ، ان کے کلچر کے ساتھ، ان کے معاشرے میں کس طرح کے ایکسپیرینسز رہے آپ کے؟ کیا کچھ آپ نے سیکھا؟ بچپن میں ہی وہ بچوں کی تربیت بہت کرتے ہیں۔ جس زمانے میں ہم بچوں کو سبق جو ہے وہ رٹوا رہے ہوتے ہیں، اس زمانے میں وہ بچوں کو اخلاقیات جو ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ سر، اردو کو اتنی اہمیت وہ لوگ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قومیں جو ہیں وہ اپنی منڈیاں تلاش کرتی ہیں۔ ہم 22 کروڑ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی منڈی ہے ان کے لیے۔ سر، جو ان کی ترقی ہے اتنی زیادہ، کیا وجوہات؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی زبان سے محبت۔ گونگے لوگ کبھی بھی زبان والے لوگوں سے آگے نہیں جا سکتے۔ واہ! السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، چاہے بات ہو بہترین پروڈکٹس بنانے کی یا اعلیٰ تعلیم کی، اسی طرح بات کی جائے اعلیٰ اخلاقیات کی، تو ایک قوم جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ قوم ہے جاپانی قوم۔ اس قوم کے بارے میں بات کریں گے، اس ملک کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسے شاعر اور ادیب سے جو زندگی کے 10 سال جاپان میں گزار چکے ہیں، اور آئیے جانتے ہیں ان سے کہ جاپان کی ترقی کا راز کیا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مظہر دانی صاحب سے۔ مظہر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ مظہر بھائی، آپ نے زندگی کے 10 سال جاپان میں گزارے ہیں۔ میرا سب سے پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ آپ جاپان کس مقصد کے لیے گئے، اور آپ کا یہ 10 سالہ تجربہ کیسا رہا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب بھائی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بھی، جنہوں نے مجھے یہ لب کشائی کا موقع دیا اور لوگوں سے اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ میں اورینٹل کالج میں پڑھتا تھا، پنجاب یونیورسٹی شعبہ اردو میں، تو یہاں پہ طلباء کا تبادلہ کا ایک پروگرام شروع ہوا کہ وہاں کے طالب علم یہاں آئیں اور یہاں کے وہاں پہ جائیں، وہ ادبی سطح پہ۔ صحیح، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ علمی اور ادبی سطح پہ بہتر تعلقات جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں۔ تو اسی سلسلے مجھے اورینٹل کالج نے وہاں پہ بھیجا۔ صحیح، اور تجربہ کیسا رہا آپ کا 10 سالہ؟ کیا ایکٹیویٹیز کی وہاں پہ؟ بہت اچھا تجربہ رہا۔ بنیادی طور پہ تو یہ میرا 1 سال کا پروگرام تھا، لیکن جب 1 سال مکمل ہوا شعیب بھائی، تو میرے پروفیسر ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ہیرو جی کتاوکا صاحب، اس زمانے میں وہ دیوان غالب کا ترجمہ کر رہے تھے۔ اچھا، پروفیسر صاحب نے کہا اگر آپ مجھے 1 سال اور دے دیں تو میرا یہ ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے اگر یونیورسٹی اجازت دے، پنجاب یونیورسٹی، تو میں 1 سال اور رہ لیتا ہوں۔ تو یونیورسٹی نے اجازت دے دی۔ خیر، وہ پروگرام بڑھتے بڑھتے 3 سال پہ چلا گیا ترجمہ، زبردست۔ لیکن پروفیسر صاحب نے اس پہ 25 سال صرف کیے اپنی زندگی کے۔ صحیح۔ اور وہ پہلا کسی غیر ملکی زبان میں مکمل ترجمہ ہے دیوان غالب کا۔ ارے واہ، مطلب جاپانی میں؟ جاپانی میں۔ صحیح۔ اور جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو اسی یونیورسٹی نے مجھے پھر یہ انٹرنیشنل کلچر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لیکچرشپ کی جو ہے وہ آفر کر دی۔ زبردست۔ تو میں نے وہ قبول کر لی، تو پھر میں وہاں پڑھانے لگ گیا۔ تو یوں پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا 10 سال تک۔ اس کے بعد 2012 میں واپس پاکستان آ گیا، اپنے شہر میں منڈی بہاؤالدین۔ صحیح۔ اچھا، وہاں پہ جاپانی قوم کے ساتھ، ان کے کلچر کے ساتھ، ان کے معاشرے میں کس طرح کے ایکسپیرینسز رہے آپ کے؟ کیا کچھ آپ نے سیکھا؟ کس طرح کی آپ نے ڈیولپمنٹ وہاں پہ دیکھی؟ لوگوں کے اخلاق، ان کے رویے، کیا دیکھا آپ نے؟ اچھا، وہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے، میں اکثر چونکہ میں نے خود دائتو کے نام سے اسکول بنایا منڈی بہاؤالدین میں، اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل اسی طرز پہ تربیت کی جائے بچوں کی۔ دائتو کا مطلب بھی ہمیں؟ دائتو کا مطلب ہے عظیم مشرق، یہ بالکل علامہ اقبال کے ویژن پہ ہے۔ اور آپ کو ایک بات سن کے حیرت ہوگی کہ بعد از مرگ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو 1975 میں جاپان کی ایک یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی، یعنی بعد از مرگ۔ تو اقبال سے وہ بڑے متاثر ہیں، اور وہاں پہ شعبہ ہے باقاعدہ، اور اقبال کا تراجم ہو چکے ہیں، بال جبریل کا ترجمہ ہو چکا ہے، ضرب کلیم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی ہیرو جی کتاوکا صاحب نے کی ہے۔ وہاں ایک پوری کھیپ ہے جو اردو سے محبت کرنے والی ہے۔ اوساکا یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز ہو، یا ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز ہو، یا دائتو بنکا یونیورسٹی جس میں میں پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہوں۔ تو بچپن میں ہی وہ بچوں کی تربیت بہت کرتے ہیں۔ جس زمانے میں
ہم بچوں کو سبق جو ہے وہ رٹوا رہے ہوتے ہیں, ABC پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اسی پہ فوکس کیا ہوتا ہے. اس زمانے میں وہ بچوں کو اخلاقیات جو ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. روڈ کیسے کراس کرنا ہے, روڈ پہ کیسے چلنا ہے, اور بچوں کے ساتھ مل کے کیسے رہنا ہے, ٹیم ورک کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ سکھاتے ہیں. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک خاص مدت تک صرف ان کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں, کتابوں وغیرہ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا؟ بالکل, وہ ہلکا پھلکا ہو تو ہو, لیکن زیادہ تر وہ سیکھنے کے عمل میں. اب یہ دیکھیے, بچوں کو وہ باقاعدہ کھیتوں میں لے کے جاتے ہیں, سارا دن وہ وہاں سے مولیاں اکھاڑتے رہتے ہیں, آلو وہ جو ہے اکھاڑتے رہتے ہیں کسانوں کے ساتھ مل کے, اور آخر میں چھٹی کے وقت کسان ان کو کچھ مولیاں یا آلو تحفے کے طور پہ دے دیتے ہیں, اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسان کتنا اہم ہے ہمارے لیے. اسی طرح روڈ پہ آپ بچے دیکھیں گے ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ سکھاتے ہیں باقاعدہ. تو اس لیے جب قوم زندگی سیکھ جائے تو پھر ترقی جو ہے, دیکھیے ایٹم بام گرنے کے بعد وہ چند سالوں میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تربیت یافتہ تھی, وہ ہجوم نہیں تھا, ایک قوم تھی, اس لیے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. سر, اردو کو اتنی اہمیت وہ لوگ کیوں دیتے ہیں اور اردو پہ اتنا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ شاید ہم لوگ تو بھلا چکے ہیں اردو کو, ہم تو انگریزی کو اہمیت دیتے ہیں, تو وہ لوگ اردو کو اتنی اہمیت کو دے رہے ہیں. ہاں جی, یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا خوبصورت ہے. بہت شکریہ. اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اردو کیوں سیکھتے ہیں, ان کو انگریزی سیکھنی چاہیے. اس لیے کہ وہ قومیں جو ہیں وہ اپنی منڈیاں تلاش کرتی ہیں, ان لوگوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہیں. صحیح. اور زبان جو ہے شعیب بھائی یہ کنجی ہوتی ہے. اگر کوئی فارنر آ کے آپ سے آپ کی زبان میں بات کرے تو وہ جلدی آپ کے دل میں گھس جائے گا. بالکل ایسے. تو اس لیے ایک تو ان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ چونکہ صنعتی ملک ہے اور اس پیداوار کہیں نہ کہیں پہ کھپانی ہے, تو ہم 22 کروڑ ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی منڈی ہے ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ہندوستان بھی ہے, وہ چاہے ہندی کہتے ہیں ہم, لیکن ہے تو اردو ہی بولتے ہیں نا. اردو کے نام پہ وہ اردو کے نام کو انہوں نے ہندی نام دے دیا, ورنہ ہندی فلموں میں دیکھیے کہاں ہندی ہے, ساری اردو ہے. تو اس لیے ان کی ایک بڑی یہ منڈی ہے. اور پھر دوسری جو انسانی فطرت ہے, آپ کسی ملک میں رہیں یا کسی کی زبان سیکھیں تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ کو محبت ہو ہی جاتی ہے, وہ دل میں بس ہی جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. آپ جس شہر میں رہیں, جس ملک میں رہیں, وہ ملک جو ہے وہ آپ کی محبتوں کا مرکز بن جایا کرتا ہے. تو اس لیے وہاں سے جو اردو پڑھنے یہاں آتے ہیں پھر وہ آدھے پاکستانی ہو جاتے ہیں. پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ ان کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں دوں گا. میں 2003 میں اوساکا یونیورسٹی گیا, اوساکا یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز. وہاں پہ ہمارے ایک بہت پیارے پروفیسر ہیں سویاما نے, وہ ایک زمانے میں اورینٹل کالج میں پڑھتے رہے, یہاں سے انہوں نے ایم اے کیا اور غلام عباس پہ انہوں نے تھیسس بھی کیا. ٹھیک ہے. اچھا, میں ان کے گھر پہ 3 دن ٹھہرا. عموماً یہ مشہور ہے کہ جاپانی اپنے گھر پہ کسی کو مدعو نہیں کرتے, گھر ہوتے ہی چھوٹے ہیں کہاں تھا, لیکن ان کا گھر بڑا تھا. تو میں ان کے گھر میں رہا 3 دن. تو ان کی والدہ ایک دن 3 جار اندر سے اٹھا لائیں. اچھا, ان جار میں کیا تھا؟ مٹی تھی. ایک جار پہ لکھا ہوا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ, اچھا, ایک جار پہ لکھا ہوا تھا لاہور, اور ایک پہ شاید ملتان تھا. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی جب میرا یامانے وہاں پہ پڑھتا تھا 1994 میں, تو میں پاکستان گئی, تو ان شہروں میں گئی. لاہور تو وہ پڑھتا تھا, تو میں وہاں سے مٹی اٹھا کے لے آئی. اب جب مجھے کبھی پاکستان کی یاد آتی ہے تو اس میں اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہوں, اور وہ سوندھی خوشبو ہے, اتنی محبت کرنے والے. اور یامانے صاحب کے سامنے تو کوئی پاکستان کی برائی کرے تو ان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب میں جیسا کہ دیکھیے جاپان میں پڑھ کے واپس آیا تو جاپان کی باتیں کر رہا ہوں نا, ان کا ایمبیسیڈر ہوں میں. اسی طرح ہمارے یہاں بدقسمتی سے شعیب بھائی یہ بھی ہوا کہ وہاں سے بہت سے اسکالرشپ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. ہمارے یہاں منسٹریز کا کام اتنا سست ہے کہ بچوں کے اسکالرشپ ضائع ہو جاتے ہیں, پھر وہ پاکستان کو چھوڑ کے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ تو فوری کام کر دیتے ہیں. صحیح. تو میری ایک آپ کے چینل سے یہ بھی ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وہ ویزوں میں ڈیلے نہ کیا کریں. بالکل ٹھیک. ہمارے ایمبیسیڈر ہیں وہ جب جہاں سے پڑھ کے وہاں جائیں گے
تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہے. نہ صرف جاپان بلکہ باقی بھی ملکوں کی اسکالرشپس آتی ہیں لیکن وہ نہیں پہنچ پاتی. وہ نہیں پہنچ پاتے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, پاکستانیوں کا تو آپ نے بتا دیا کہ بہت زیادہ وہاں پہ عزت ہے, مرتبہ ہے, لوگ ان کو باقی کافی پسند کرتے ہیں. اردو کا بھی آپ نے بتا دیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر جو ان کی ترقی ہے اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کی ہے, ہیروشیما ناگاساکی ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں, اس کے بعد بھی انہوں نے اتنی تیزی سے ترقی کی, کیا وجوہات اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت کویسچن. اس کی دو جو وجوہ ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ایک تو اپنی زبان سے محبت. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جاپان نے سرنڈر کیا دوسری جنگ عظیم میں, جب ان پہ بام گرا, تو اس وقت زمانے کے جو شہنشاہ تھے ان کا نام ہیروہیٹو تھا, ان کے والد, جو 92 میں جن کی وفات ہوئی اور یہاں سے محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی ان رسومات میں گئی تھیں. ہیروہیٹو نے ان سے کہا امریکہ سے کہ آپ ہماری جو مرضی پالیسیز بنائیں معاشی حوالے سے, جس حوالے سے چاہیں, لیکن ایک بات ہماری مان لیں. انہوں نے کہا بھائی وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ذریعہ تعلیم جو ہماری اپنی زبان ہے اس کو نہ بدلا. ارے واہ, ارے واہ, کتنا دور اندیش وہ آدمی تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ چند ہی سالوں میں 2-3 دہائیوں کے اندر دوبارہ ابھر کے سامنے آ گئے. ایک بات یاد رکھیے, جس قوم سے اس کی زبان چھین لی جائے, گونگے لوگ کبھی بھی زبان والے لوگوں سے آگے نہیں جا سکتے. واہ. گونگے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے, وہ اپنی بات نہیں سمجھا سکتے, وہ اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم سے ہماری زبان چھین لی گئی, یہ سچی بات ہے. اب میں پڑھا لکھا ہو کے بھی جب بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہوں تو میں ان پڑھ ہوتا ہوں, وہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں پہ سائن کر دیجئے, وہ پلندہ ہوتا ہے کاغذات کا, یہاں پہ سائن کر. میں اندھا دھند پہ سائن کیے جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا کس چیز پہ وہ کروا رہے ہیں پورا. نہ تو میں ایگریمنٹ پڑھ سکتا ہوں نہ میں پڑھتا ہوں. یہ کیفیت ہے ہماری. اور ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو انگریزی جانتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے محبت ان کی جو ہے وہ ترقی کا سبب. دوسرا وہ سبب کہ وہ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ہم نہ سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اس کی میں مثال یوں دوں گا, 2 مثالیں. سنتے بھی ہیں تو سنانے کے لیے سنتے ہیں. سنانے کے لیے سنتے ہیں. اس کی 2 مثالیں بڑی واضح ہیں میرے پاس. ایک آپ نے ایئرپورٹ کا نام سنا ہے, کنسائی ایئرپورٹ. دنیا کا یہ ایک عجوبہ ہے, بالکل سمندر کے اوپر تیرتا ہوا یہ ایئرپورٹ ہے. اچھا. ہاں جی, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, یہ کیسے انہوں نے بنا لیا. تو کہتے ہیں جب وہ ایئرپورٹ بن کے تیار ہوا تو دنیا کا میڈیا وہاں پہ پہنچا پوچھنے کے لیے کہ یہ ناممکن کو انہوں نے ممکن کیسے کر دکھایا. وہ جو انجینئر تھا وہ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائے کچھ ہتھوڑی کے ساتھ کچھ وہاں پہ کام کر رہا تھا. دنیا کا سب سے جامع جواب, اور جس میں ایک لفظ بھی اس نے استعمال نہیں کیا. صحافی نے سوال کیا کہ یہ کیسے آپ نے ممکن کر دکھایا. اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے دماغ کی طرف اشارہ کیا کہ مطلب یہاں سے سوچا اور ہتھوڑی یعنی ہاتھ سے کر دیا. یعنی یہاں سے سوچا اور ہاتھ سے میں نے کر دیا. یہ 2 چیزیں. پھر ایک زمانے میں جب میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو آپ کو معلوم ہے وہاں پہ طلباء کو 2 گھنٹے کام کی اجازت ہوتی ہے. تو میں بھی یونیورسٹی کے بعد ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا. نسان کمپنی تھی, اس کے پرزے وہاں پہ بنتے تھے یہ انجن کے. وہاں ایک اوزاوا نامی جاپانی تھا. تو وہ کیا کر رہا تھا, ایک ہینڈل تھا جس کو یوں ہلاتے رہنا تھا. تو اس کا جو سینئر ہے اس کو بتا کے گیا تھا کہ آپ نے ہینڈل کو یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کو نیچے لے کے جانا ہے, پھر اوپر اس کو یوں ہلاتے رہنا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بیچارہ تھک گیا اور ساتھ میں لٹک رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا اوزاوا آپ ایسا کریں, آپ اوپر کی بجائے آپ نیچے سے پکڑ لیں, اس سے بہت آسانی رہتی ہے. تو اس نے مجھے حیران کن جواب دیا. اس نے کہا چونکہ میرا سینئر جہاں بتا کے گیا ہے, جب تک وہ مجھے نہیں کہے گا میں یہ چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک, لیڈرشپ یعنی 1-2 سوچنے والے ہیں, باقی سب عمل کرنے والے ہیں. ہم سب سوچنے والے ہیں, سب لیڈر ہیں, عمل کرنے والا ہمارے میں کوئی نہیں ہے. یہ دوسرا ان کی. وہ سنتے ہیں, جیسے اسلام میں بھی اپنے امیر کی سنو اور اطاعت کرو. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی. وہ اطاعت کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ یار یہ چائنیز ہے یا جاپانی ہے. اگر وہ کہتے ہیں جاپانی تو ہم کہتے ہیں دے دو, ٹھیک ہے, ہم 4 پیسے اوپر بھی بھر دیتے ہیں. تو وہ اپنی پروڈکٹس میں ایسا کیا ڈالتے ہیں جاپانی؟ ہاں, یہ آپ کویسچن شعیب بھائی بڑے کمال, مطلب میں دل سے خوش ہوا ہوں کہ جو میں چاہ رہا تھا وہی آپ پوچھ رہے ہیں. مطلب اسی کمپنی کی میں پھر مثال دیتا ہوں.
وہاں پہ مجھے کام یہ دیا گیا کہ ایک اوپر سے ڈائی آئے گی، میں نے بٹن پش کرنا ہے، اور وہ جو انجن کے ساتھ باری سی رہ جاتی ہے نا، وہ رف سی جب وہ ڈھل کے آتا ہے اس کو وہ صاف کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور جب وہ اوپر آ کے لگتی تھی ڈائی تو اس میں تھوڑی سی چمک پیدا ہو جاتی تھی. تو مجھے وہاں پہ جو سینئر تھا اس نے کہا کہ اگر یہ چمک پیدا ہو جائے تو آپ نے اس پرزے کو الگ سائڈ پہ رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں چمک نہیں ہے اس کو صحیح. اور وہ اچھا خاصا نقصان تھا، ہر چوتھے پانچویں میں وہ چمک پیدا ہو جاتی تھی، نیچے جو کاغذ لگاتے تھے وہ اتر جاتا تھا اور ڈائی اپنا کام کر دکھاتی تھی. تو میں نے ایک دن اس سے کہا آپ اتنا نقصان ڈیلی کا برداشت کرتے ہیں، اس سے فرق بھی کچھ نہیں پڑا، صرف ایک چمک پیدا ہوئی ہے، کوئی گڑھا نہیں پڑا، تو انجن میں اس کا کیا ہے، اوپر کی سطح کوئی مسئلہ نہیں. اس کا جواب بھی بڑا حیرت انگیز تھا، جس کی وجہ سے ہم جاپانی چیزیں خرید رہے ہیں. اس نے کہا کہ مسئلہ اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے جب یہ گاڑی میں انجن میں یہ فٹ ہو جائے پرزا، یہ 10 سال 20 سال 30 سال تک تو کچھ نہ کہے، شاید اس کے بعد اس چمک کی وجہ سے اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو لہٰذا ہمیں یہیں پہ اس کو روک دینا ہے، جو بالکل اوریجنل چیز ہے اس کو آگے جانے دینا. زبردست. تو جب آپ کا اتنا کوالٹی پہ کنٹرول دور اندیش، تو پھر آپ کیسے ان کی چیزیں آنکھیں بند کیے نہ لیں گے آپ؟ بالکل ایسی، بالکل ایسی. جب اچھا سر، اگر ہم بات کریں آپ کے ایکسپیرینس کی، 10 سال آپ وہاں پہ رہے، 2012 میں پھر آپ پاکستان آ گئے، آپ نے اپنا اسکول کھولا، تو ایسا آپ نے وہاں سے کیا سیکھا جو اب یہاں پر آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ ہاں جی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ ہم نے طوطوں کی طرح رٹا ہے اور اس علم نے ہماری جسم و جان پہ کوئی اثر نہیں کیا. مطلب جس طرح سے ایک علم والے کو ہونا چاہیے، جس طرح سے اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے، جیسے اس کی زبان ہونی چاہیے، ویسی نہیں ہے، چلنے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری پھر میں نے میرے جو وہ پروفیسر تھے ہیرو جی کوتوکا، اکثر میں گھبرا کے شعیب بھائی ان سے ایک کویسچن کرتا تھا، کبھی میرا ملک بھی ایسا ہوگا؟ تو وہ کہتے تھے ہاں ہوگا. میں کہتا تھا کب؟ وہ کہتے تھے جب مظہر دانش واپس جائے گا اور چاہے ایک کمرے کا اسکول بنائے لیکن وہ بنائے اور بچوں کو پڑھائے، انشاءاللہ تو تبدیلی آئے گی. ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے. خیر میں واپس آ گیا، میں نے وہ اسکول بنا لیا. اچھا میں کیا دینا چاہ رہا ہوں، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال. ابھی نیا نیا میرا اسکول بنا تھا دائتوں، تو آپ کو پتہ ہے ایڈمیشن کے لیے لوگ آتے ہیں، ابھی 6 ماہ ہوئے تھے اسکول کو بنے ہوئے. تو ایک آدمی آ گیا، اس نے بڑا خوبصورت کویسچن کیا. اس نے کہا بھائی میں صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دائیں بائیں بہت سارے اسکول ہیں، میں آپ کے اسکول میں ہی بچہ کیوں داخل کروں؟ بہت اچھا کویسچن تھا. بالکل ایسے. اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں گے تو میں بچہ داخل کروا دیتا ہوں. میرا جاپانی دوست میرا شاگرد بھی ہے، وہ مسلمان ہو گیا، نشیمورا اس کا نام تھا، ابھی محمد نعیم نام ہے، منڈی بہاؤدین میں ہی رہتا، شادی بھی منڈی بہاؤدین میں ہوئی، ایک بیٹی ہے اس کے پاس، ابھی واپس کیا ہوا ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا سیٹ میں. اس نے کہا، چونکہ اردو شعبے سے تھا، اردو اچھی بولتا ہے، اس نے اس آدمی سے کہا کہ اچھا اس کا جواب میں دوں یا میرے اسکول کا بچہ دے؟ وہ اور حیران ہوا. اس نے کہا بچہ دے تو بہت اچھی بات ہے. خیر اس نے آیا سے کہا 2 کلاس یا 3 کلاس کے کسی بچے کو بلا کے لے. بچے کو بلا کے لے آئے. بچے سے پہلے نعیم نے یعنی نشیمورا نے کویسچن کیا اس آدمی سے جو بچہ داخل کروانے کے لیے آیا تھا کہ اگر اس کمرے میں اچانک پانی بھر جائے تو اس کمرے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی جان بچا لے؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کرسیاں تھیں، میز تھی، مطلب فائلیں تھیں، اور تو کچھ نہیں ہوتا آفس میں. تو اس نے کہا مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وہاں 2 بوٹلز پڑی تھیں یہ پیپسی کوک وغیرہ کی. تو پھر یہی سوال نعیم نے یعنی نشیمورا نے اس بچے سے کیا. بچے نے 1 منٹ پورے آفس میں دائیں بائیں دیکھا، کہا ہاں سر ایک چیز ہے جو میری جان بچا سکتی ہے. ارے بھائی وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فوراً ان دونوں بوتلز کو ایمپٹی کروں گا اور ان کو ہاتھ میں پکڑ لوں گا اور یہ مجھے ڈوبنے سے بچا لیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ جو 1.5-2 لیٹر کی بوتل ہے یہ ایک آدمی کو بچا سکتی ہے اگر اس کو صحیح سہار لیا جب وہ ڈوبنے نہیں. ڈیفینیٹلی ایسے. نشیمورا نے کہا بیٹے سے بچے سے کہ آپ جائیے کلاس میں. کہا اس آدمی سے اس وجہ سے آپ میرے اسکول میں بچے کو داخل کروائیں. اس کو زندگی آئے گی، یہ زندگی کے فیصلے بہترین کرے گا، یہ زندگی کو بچا لے گا، یہ زندگی سیکھے گا. ہم نے بدقسمتی سے چونکہ غریب ملک ہے
تو ہم نے اس کو روٹی روزی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر ہم تعلیم کو صحیح تربیت کے ساتھ جوڑ دیں، روٹی روزی نے تو ویسے بھی آنا ہی ہے، اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے، لیکن بہت اچھے طریقے سے آئے گی. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے شہر کے بچے، جہاں اس شہر کا مجھ پہ بڑا قرض ہے، تو میں اگر لوٹا سکوں تو میں یہ لوٹاؤں اپنے بچوں. انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کام کر بھی رہے ہیں. جی. سر میرا ایک اور سوال آپ سے ہوگا، ٹائم کی ہمارے پاس قلت جی ہے، جی کہ آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ پچھلے 5 سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں، جی جی اور ایک نوعیت سے یہ بہت لمبا پروگرام بہت بھی ہے لمبا جو کسی ایک شخصیت پہ ہو رہا ہے. جی. تو کچھ پیغام دینا چاہیں گے اور ہمیں بتا دیں کہ کون سے ایف ایم پہ یہ آتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سن بھی سکیں. ہاں جی، یہ FM 94 منڈی بہاؤالدین پہ 6 سے 8 بجے ہر جمعرات کو ہوتا تھا. ابھی سیمائی بدلی ہے تو ٹائم شاید کوئی بدل جائے، وہ میں اپنے FB پیج پہ لگا دوں گا، مظہر دانش. اور اس سے بھی بڑھ کے شعیب بھائی، جو میرا چینل ہے نا مظہر دانش یوٹیوب پہ، اس میں جو اردو سیکھنا چاہتا ہے، وہ صحت تلفظ کے کہ اردو کو بولنا کیسے، اس کا تلفظ کیسے ادا کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور علامہ اقبال کے کلام کو پڑھنا کیسے ہے، جیسے وہ تنتنا اور دبدبا چاہتا ہے، وہ وہاں سے دیکھیں گے تو مظہر دانش کے نام سے ہی ہے، تو وہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا، اس سے وہ اس سے مستفیض ہوں گے. علامہ اقبال کا دیکھیے، میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں اس وقت، نوجوان نسل سے. علامہ اقبال کے پورے کلام میں آپ کو کہیں بھی شعیب بھائی کسی بوڑھے آدمی کو خطاب نہیں ملے گا کہ علامہ اقبال کا خطاب بوڑھے لوگوں سے، ہمیشہ نوجوانوں کے نام. ان کی آڈینس نوجوان رہے، نوجوان شاہین، کیونکہ نوجوان ہی وہ ہیں جو آگے چل کے جو زمام کار ہے اس ملک کی وہ سنبھالنے والے ہیں. اس لیے 3 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو جو آپ نے راستہ اختیار کر لیا ہے وہ یقین کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، متزلزل نہیں ہونا، یقین پکا رکھیں اس پہ کہ جو میں نے راستہ اختیار کر لیا ہے وہ علم کا راستہ ہے، وہ کسی ہنر کا راستہ ہے، جو آپ نے فیصلہ کر لیا اس پہ پھر دائیں بائیں نہیں ہونا، بد دل نہیں ہونا. اور تیسرا عمل پائے ہم، اس پہ مسلسل عمل کرتے رہیں، مسلسل عمل کرتے رہیں. اور تیسرا ہے کہ اپنے بیہیویئر کو بہت محبت فاتح عالم، بیہیویئر کو بڑا خوبصورت رکھیے تو آپ کوئی چیز بھی اچیو کر سکتے ہیں، کوئی کسی مقصد کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کتنے کٹھن کیوں نہ ہو، کتنی مشکل کیوں نہ ہو، وہ راستہ کتنے خاردار کیوں نہ ہو. لیکن اگر یہ 3 چیزیں آپ میں آ گئی کہ اپنے فیصلے پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ میں نے درست کیا ہے، پھر اس پہ عمل پہم، بیٹھے نہ رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھریں، بس اس پہ لگ جائیں، کام کریں اور اپنے بیہیویئر کو لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. مظہر بھائی، آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کی تعلیمات سے، ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہیں، کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں تو ان سے سیکھتا ہوں، سچی بات ہے. مطلب جب میں آ رہا تھا تو وہ ہمارے یہاں منڈی بہاؤالدین میں بھی تشریف لائے تھے، جسی کالج میں وہاں کمپیئرنگ کرتا رہا ہوں ان کے پروگرام کی. تو شاہ صاحب نے سچی بات ہے کہ جو نوجوانوں کو کیا، سب ایج کے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اس کی جزا تو اللہ ہی ان کو دینے والا ہے. وہ دنیا میں بھی دے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی دے گا. شاہ صاحب کے لیے میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز کرے اور ان کے کام میں برکت دے. کہ میں خود ان سے بہت سیکھتا ہوں، اور میں یقین جانیے جب سے ان کو سننا شروع کیا میرے اندر ایک الگ قسم کی انرجی ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے یہ انٹرویو بہت انجوائے کیا ہوگا اور بہت زیادہ سیکھا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.